السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے احکام قرآن و حدیث کے ذریعے سے امت کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بندوں کو دیے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے صاحب استطاعت پر۔ ایسے ہی جو حضرات صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ کو بھی اللہ پاک نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے جب زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تو اس کا منشا کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا؟ ہمیں بہت سارے احباب اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ نے کیوں یہ چیز ہم پر ضروری قرار دی ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہمیں بس تھوڑی دیر کے آزمانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، جن چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ان میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، اور جن چیزوں سے خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی لیے ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، اس لیے ہمیں اسی کے منشے کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ انہی خرچ کرنے کے احکام میں ایک خرچ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے کہ جب بندہ شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہو جائے تو اسے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں لاجک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر وہ چاہتے تو ایسی صورت میں وہ ہم سے کہتے کہ پورا مال خرچ کرو اور ہمیں خرچ کر دینا پڑتا، چونکہ مال کے مالک اللہ ہے حقیقی معنی میں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ مال میں سے کچھ حصہ تم خرچ کرو۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اسے رکھتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کریں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 39 میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور تم لوگ خرچ کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ ایسی ہی آگے بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنا مال اسے مت سمجھو، یہ مال ہم نے دیا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مال میں سے کچھ مال تم خرچ کرو۔ تو گویا دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور ہمیں یہ استحضار رکھنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، مجھے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کا ایک بطور فریضہ، بطور فرض وہ زکوٰۃ ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورا مال خرچ کرو، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ اس میں سے خرچ کرو۔ جیسے زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5% اپنے مال میں سے جو بھی تجارت ہوتی ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے اس میں سے 2.5% یا 2.5% والا حصہ اس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی قبولیت کے سلسلے میں بات بتائی کہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لوگوں پر خرچ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی شریعتوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ وہ مال کبھی آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بچوں کے واقعے کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اللہ پاک نے زکوٰۃ کے اندر یہ بات بتائی کہ جو تم مال نکال رہے ہو اسے خرچ کرو لوگوں پر، تمہارے بھائیوں پر، اور زکوٰۃ نکالتے وقت میں اخلاص
کے ساتھ میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اس میں چوتھی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے نظروں سے، لیکن یہ حقیقی معنی میں اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ جیسے ایک مشہور روایت حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ پاک کل قیامت میں پوچھیں گے کہ میں جو ہے مجھے کھانے کی بھوک لگی تھی، پانی کی پیاس لگی تھی، میں بیمار ہوا تھا، تم لوگ کیوں نہیں آئے، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، تم نے پانی مجھے کیوں نہیں پلایا؟ تو بندے بولیں گے کہ اللہ آپ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے، پانی سے اور بیماری سے، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ بیمار تھے یا آپ کو بھوک لگی تھی یا آپ کو پانی کی پیاس لگی تھی؟ تو اس موقع پر اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کی بھوک کو مٹانے کا سامان کر دیتے یا اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی اسے مہیا کر دیتے یا اس کی بیماری سے شفا کے سلسلے میں اسباب کے درجے میں اسے دوائی دلا دیتے یا اس کا علاج کروا دیتے، تو وہاں تم مجھے پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز خرچ کی جا رہی ہے ہمیں دکھ یہ رہا ہے کہ لوگوں پر خرچ کی جا رہی ہے، حقیقی معنی میں وہ اللہ کے لیے خرچ کی جا رہی ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں اللہ کے پاس بندوں کو ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ زکوٰۃ اسلامی احکام کے اعتبار سے ایک فریضہ ہے اور ایک فرض ہے جسے ہمیں بخوشی یعنی خوشی کے ساتھ میں اسے ادا کرنا چاہیے۔ دیتے وقت میں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے اپنے مال میں سے یعنی انہوں نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، میں خوشی کے ساتھ میں اسے خرچ کروں اور اس وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اسے نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچاؤں، اور پہنچاتے وقت میں کسی قسم کی انانیت اپنے اندر نہ آنے دے کہ میں دے رہا ہوں کوئی لے رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم جب دیتے وقت میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں غنی ہوں، تم سب فقراء ہو، محتاج ہو، قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس لیے بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے وقت سے پہلے یا وقت آتے ہی زکوٰۃ کو نکالنے کا فریضہ جو اللہ نے اپنے اوپر دیا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس دینی چیزوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، واقعتاً نہیں ہوتا، میں اس سے اگری نہیں کرتا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کو ویسٹ کرنے کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے، لیکن دینی چیزوں کو سننے کا مزاج نہیں ہے۔ تو آج کل وہ پہلے ویڈیوز آتی تھی 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، لیکن لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اس کو 5 منٹ میں، 3 منٹ میں، 7 منٹ میں بنا کر پہنچائی جا رہی ہے بات تاکہ لوگ سن سکیں، لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کو وہ بھی سننے کا وقت نہیں ہے۔ 5 منٹ یا 3 منٹ، اگر کوئی پروگرامز ہوتے ہیں یا کوئی سیریلز ہوتے ہیں تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کوئی سیریز ہوتی ہے تو پوری سیریز 2 دن کے اندر بیٹھ کر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سننے کے سلسلے میں توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذات مسلم اسلامک سینٹر نے اپنی کچھ ضروری باتوں کو، دینی باتوں کو 30 سیکنڈ کے اندر شارٹ ویڈیو کے طور پر پیش کرنے کی وہ کوشش پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک الگ سے چینل بنایا گیا ہے شارٹ سٹوریز کا یوٹیوب پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو دیکھیں، 30 سیکنڈ اپنے نکالیں دین کو جاننے کے سلسلے میں، اس کو دوسروں تک شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔